الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقُرْآنٍ مَجِيدٍ بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الصلوات دعائے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا اللہ بحق محمد آل محمد، میرا اللہ جتنے مومنین ازلائیے سید الشہداء میں چل کے آئے ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، میرا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، جو بھی ہیں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، میرا اللہ ہمارا قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ میرا اللہ بحق محمد آل محمد، میرا اللہ جتنے مومنین یہاں شرعی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، میرا اللہ میرا پڑھا اور ذاکر نظام کا پڑھا، میرے محترم کا پڑھا، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ فردن نام نہیں لے سکتا، میرا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کی عزت و عظمت و جلالت کا، میرا اللہ بحق محمد آل محمد، میرا اللہ جہاں جہاں ذکر سید الشہداء عزاداری امام حسین ہو رہی ہے، میرا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ عراق دشمن، پاکستان دشمن، میرا اللہ مسلم دشمن، مسلمان دشمن، میرا اللہ سب کو نست و نابود فرما۔ میرا اللہ شیعوں کو ہر میدان میں فتح اور نصرت و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ میرا اللہ بالخصوص ہمارے محترم بھائی اس وقت تھوڑی سی مشکلات میں ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے، میرا اللہ ہمارے سلیمان بھائی کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ میرا اللہ بحق محمد آل محمد ہماری عزاداری کو مضبوط فرما، دشمنوں کو نست و نابود فرما۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ مجھے پتہ ہے میں بار بار منبر پر آتا ہوں اور بار بار یہی کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ محترم میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے محترم بھائی جو باہر تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ میں نے صرف 5 منٹ کے لیے پڑھنا ہے، اور ان سے گزارش ہے کہ ذرا مجلس میں تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا کچھ ماحول بن جائے۔ میرا اللہ بحق محمد آل محمد، میرا اللہ جو تمام مومنین مجلس میں میرا اللہ نے، میرا اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بات کیا آج کی؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ علی جناب علی اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی، علی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے تمام دشمنان کا دلہ دلانا۔ پر محمد آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ جی اجازت ہے لوگ کی نماز کروں گی۔ سامنے گرامی کا سب سے پہلے شاید مجھے ایک پرچی دی گئی ہے جس میں کچھ سوالات اور کہا گیا ہے کہ بھائی رہتے جتنا ہو سکے فہم کے مطابق، اپنے نصاب کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کو بیان کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ سامنے گرامی کا پہلا فکرات کرنا لگا ہوں، توجہ دے دیا کیونکہ کون سا بندہ کس معرفت میں پرواز کر رہا ہے۔ میرے محترم، میرے ذاکر، میرے بزرگ، میرے فیض تشریف فرما ہے، ان کی تائید کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ فکرات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بازاروں میں کیوں آتے ہو، درباروں میں کیوں آتے ہو، آخر ایسی کیا وجہ ہی کو تھوڑی سی کم کریں۔ بازاروں میں کیوں آتے ہو، درباروں میں کیوں آتے ہو، یہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں جب نکلتے ہیں
جس کے دل میں علی مثل نیسم کے طرح مچلا میں کہہ رہا ہوں جب نکلتے ہیں نا المشیوں کی تفسیر کو لوگ جب نکلتے ہیں نا المشیوں کی تفسیر کو لوگ یہ کوئی عہد نبھانے کا سفر لگتا ہے یہ کوئی عہد نبھانے کا سفر لگتا ہے کل تلک مجلس و ماتم سے ہی گھبراہٹ تھی اب اداکار کا چلنے سے بھی ڈر لگتا ہے اللہ صاحب توجہ کیجئے گا اکثر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں میں آل محمد کا ادنا سا وکیل ہونے کی حیثیت سے دو باتوں کے جواب دینا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا اکثر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی حیدر عباس صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ معاذ اللہ علی کو رسول سے افضل سمجھتے ہیں علی کو رسول سے افضل سمجھنے کی وجہ کیا ہے آپ علی کو رسول سے افضل سمجھتے ہیں اور منبر حسین پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں مذہب تشیع کا یہ عقیدہ نہیں اگر تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی آؤ تو میں تجھے سمجھاتا ہوں مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسماعیل آپ بتائیے آپ کے نزدیک نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ منبر پر آئے انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها مجھے روشن سورج کی قسم میرے ساتھ بولیے گا ایسے نہیں میرے ساتھ بولیے گا مجھے روشن سورج کی قسم مجھے آفتاب نبوت کی قسم پھر فرمایا والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها مجھے چاند امامت کی قسم مجھے روشن سورج کی قسم مجھے چاند امامت کی قسم مجھے روشن سورج کی قسم مجھے چاند امامت کی قسم انہوں نے کہا اب سنو کہ بھئی چاند کی روشنی اپنی ہوتی ہے چاند کسی چیز سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے سورج کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا سورج کسی سے روشنی لیتا نہیں ہے سورج کی طاقت اپنی ہوتی ہے لیکن جو چاند ہوتا ہے وہ سورج کا محتاج ہوتا ہے وہ چاند ہوتا ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور آگے دیتا ہے فرمایا یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں جس کے سینے میں قرآن اترے اسے محمد کہتے ہیں اور جو سینہ کھول کر لے اسے علی کہتے ہیں بسم اللہ درود پڑھیں محمد آل محمد ایک بہت بڑا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا بہت بڑا چھوٹا موٹا نہیں سامنے کرام کا توجہ بھی اجازت آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور کہنے لگے کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن اور دار سے انہیں نکالنے میں یوسف نہیں پڑھا میں علی کا ذکر کر رہا ہوں توجہ بھی دیکھ سامنے پریشان بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں میں کہتا ہوں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسن حیدر کی طرح ہے شب عزت نہیں ہے مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے سامنے گرامی کا کیا بات ہے اس کی نام یہ توجہ کیجئے گا عربی نقطہ نظر کے لحاظ سے شیعہ کا معنی ہے گروہ ازنا کا معنی ہے دو عشری کا معنی ہے 10 جب ہم داخلہ لینے کے لیے نا ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد افضل حیدری صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا بیٹا شیعہ کون سے ہو توجہ کیجئے گا میں نے کہا محترم شیعہ علی کے ہیں انہوں نے کہا نہیں پورا بتاؤ شیعہ کس کے ہو شیعہ اور بھی تھے خاموش فکروں پہ بولتے اللہ ان کو سلامت رکھے توجہ کیجئے گا انہوں نے کہا بیٹا شیعہ کون سے ہو میرے استاد ایک اور میرے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا بیٹا کہو
شریف. توجہ کیجیے گا، میں نے کیا کہا تھا اس کی عربی نقطہ نظر کے لحاظ سے شیعہ کا معنی ہے گروہ، اسرا کا معنی ہے 2، اشری کا معنی ہے 10، یعنی کہ 12 کے ماننے والا گروہ. ہائے 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 میرے سامنے مالا سلام علیکم. یعنی کہ 12 کے ماننے والا گروہ. شیعہ کا معنی گروہ، اسرا کا معنی 2، اشری کا معنی 10. 2 اور 10 کو ملائے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 12. یعنی کہ 12 کے ماننے والا گروہ. اب مولوی کہتا ہے کہ بھئی شیعہ کافر ہیں. اب مولوی کہتا ہے کہ بھئی شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں. مجھے اتنا بتا سال میں کتنے سورج ہوتے ہیں؟ 1. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بہت بڑی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. 12 مہینوں میں کتنے چاند ہوتے ہیں؟ 12. ہر مہینے کا چاند علیحدہ ہے، ہر مہینے کا چاند علیحدہ ہے. اگر تیری نظر میں شیعہ اسرا اشری کافر ہے، 12 کے ماننے والے کافر ہیں، تو جا پہلے اپنے سال مسلمان کا میں نے جا پہلے اپنے سال مسلمان کر. اگر 12 کو ماننے کا والے کافر ہے تو تیرا سال بھی 12 کا ہے. پہلے اس کو کافر کہہ. اچھا جا پہلے اپنے سال مسلمان کر، پھر شیعوں کو کافر کہنا. اچھا مجھے چاند اور سورج سے بات یاد آ گئی. سید آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شاہد آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی دعا چاہتا ہوں. میں آپ کا چہرہ کب سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. سامنے گرامی کا توجہ کیجیے گا. کیا بات میں آج کرنے لگا تھا کہ جناب میسم کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا نا. جب لایا گیا نا جناب میسم کو ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں لانا تھا. ابن زیاد نے جناب میسم کو دیکھا. ابن زیاد کے چہرے پر کتے والی ہنسی نمودار ہوئی. وہ اٹھا اور بھونکنے لگا. میرے مولا کی شان میں بھونکنے لگا. جناب میسم کو دیکھ کر وہ بھونکتا رہا. جناب میسم مسکراتے رہے. وہ بھونکتا رہا. جناب میسم مسکراتے رہے. وہ بھونکتا رہا. جناب میسم مسکراتے رہے. بھونک 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 کے تھاکے ہیں نا. کہنے لگا اے میسم، میں نے تیرے آقا کی شان میں تیرے گستاخی کی. تجھے چاہیے تھا مجھ پر حملہ کرتا، مجھے مار دیتا، لیکن تو چپ کر کے چھوٹا کر رہا. تو مسکرا رہا ہے، تو ہنس رہا ہے، تو مسکرا رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. کائنات کی قیمت کا فکرہ آپ کی چھوٹیوں کی نظر کرنے لگا. توجہ کیجیے گا. سامنے گرامی کا نظر کیا بات ہے اس کی. تو مسکرا رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. تیرے مولا کی شان میں اتنی گستاخی. تو کبھی مسکراتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی ہنستا ہے. جناب میسم کے چہرے پر جلال آیا. علی کے شیر کے چہرے پر جلال آیا. علی کے شیر کے چہرے پر جلال کا آنا تھا. جناب میسم نے فرمایا اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں ایک بستی ہو، بستی میں ایک گلی ہو، گلی میں ایک نجس کتا بیٹھا ہو، آسمان پر چودھری کا چاند ہو اور چاند بھی بہت بڑا ہو، اس کی روشنی پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہو. گلی میں بیٹھا نجس کتا اس چاند کو دیکھ کر بھونکتا ہے. اس چاند کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا. فرمایا یاد رکھنا تیری مثال گلی میں بیٹھے اس کتے کی سی ہے، میرے مولا کی مثال اس چاند کی سی ہے. تیری مثال گلی میں بیٹھے اس کتے کی سی ہے. تیرے بھونکنے سے، کتے کے بھونکنے سے اگر چاند کی روشنی میں فرق نہیں آیا تو تیرے بھونکنے سے علی کی فضیلت میں فرق نہیں آئے گا. علی کو کوئی علی نہ مانے وہ پھر بھی علی ہے. اللہ کو کوئی اللہ نہ مانے وہ پھر بھی اللہ ہے. شاید ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. مولا سلام علیکم. آپ کی دعا کی ساتھ درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیں. سوال ہے کہ بھئی ہمارے بچے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے.
اچھا، اور میں یہ بات درس کرنا چاہتا ہوں، محترمان توجہ کیجیے گا، شاید جی آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ اسی وجہ سے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں تم پریشان اس وجہ سے ہو کہ تم نے آل محمد کے بکس میں جو کتابیں لکھی تھی ان کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. ہاں جی، جو تم نے آل محمد کے بکس میں کتابیں لکھی تھی اس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے آ رہا ہے. ہمارے بچے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے. اچھا صحیح، سامنے گرامی قدر، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان. آل محمد کی عزت کی قسم آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے، نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے، نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننے. آج پوری کائنات ان بچے کے ہاتھوں میں ہے، پوری کائنات میرے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے. کہیں ہمارے بچوں کو گمراہ نہ کر دے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے. آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، 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 نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. مجھے آل محمد کی عزت قسم جواب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے، کس کے دل میں علی کس علیزم کی طرح مچل رہا ہے. توجہ کیجئے کیا بات میں نے عرض کی. آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، ہمارے بچے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ مان لے. مجھے نہیں پتا اس مجلس میں کتنے شیعہ بیٹھے ہیں، کتنے سنی بیٹھے ہیں، لیکن جتنے شیعہ سن رہے ہیں، کتنے سنی سن رہے ہیں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت، میرے علم کی بساط سے، میری حیثیت کی بساط سے منبر حسین سے جو فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی اندر کی آگ ہے جو میں مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تب تم نے کہ آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ مان لے. آج مسلمانوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. حیدر عباس کہہ رہا ہے تو پھر تم نے وہ حدیث سے کیوں لکھی تھی کہ رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. تو رسول نے فرمایا، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. علی رضا بھائی، اس کا مطلب ہے انہوں نے نبوت کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے نبوت پر حملے ہو رہے ہیں. ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم شیعہ پریشان نہیں، شیعہ خوش ہے، شیعہ مطمئن ہے، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. ہم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. ہم نے علی ولی اللہ پڑھ کے اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھا دیا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا، جب علی جیسا بندہ نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کسی تبلیغی اللہ آگے گا. یا بسم اللہ انتظار نہ کرنا ہوں تو اچھا کیجیے گا. سامنے نام کا بات سمجھ آئی، ہمارے بچے اس لیے مطمئن ہے. ہاں جی، بسم اللہ نام جی. اچھا، پہلے نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ پہلے نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ
اچھا کبھی بھی سنگل آپ کو شہادت والے سنبھالیے گا، فکر ہے آپ کی جوڑیوں کی نظر. اچھا تم کیا جانو کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ توجہ، اور تم کیا جانو کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ اور دین کی جیب کاٹنے والوں، اور دین کی جیب کاٹنے والوں، اور دین کی جیب میں چوری کرنے والوں، اور ابو طالب کے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے گرد پھنکتی ہوئی مکھیوں، ابو طالب کے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے گرد پھنکتی ہوئی مکھیوں، ہمیں نہ بتاؤ اسلام کی حقیقت کیا ہے. اسلام کی حقیقت ہم جانتے ہیں. اور شراب خانوں میں پیدا ہونے والوں، اور شراب خانوں میں پیدا ہونے والوں، خود خانوں میں مر جانے والوں، اور دسترخوان خدیجہ پر پڑے ہوئے شوربے کی اردو بھاپ سور سور کر تم مسلمان ہو، اور دسترخوان خدیجہ پر بیٹھ کر کھاؤ گے، اس کی بیوی کا حق کھاؤ گے، اس کی بیوی کی روٹیاں کھاؤ گے، اس کی بیٹی کا حق چھینو گے. بادشاہ یہ بات میں نے عرض کی ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں اسلام کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اچھا جی بسم اللہ، جو بھی کرتا اور میرا اتنا علم نہیں، میری اتنی بساط نہیں جواب دے سکوں، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو رہا میں کوشش پوری کر رہا ہوں اپنی. میرا خون میرا اور تھا، موضوع میرا اور تھا. توجہ کیجیے گا. سامنے اکرام بھی کہا رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کیا جی؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. بے شک یہ حدیث ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو علم چاہیے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے. اب جس کو علم چاہیے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے. اگر نبی کوئی دیوار سے آئے گا تو پکڑا جائے گا، کیونکہ دیوار سے آنا چوروں کا کام ہے، دروازے سے آنا فقیروں کا کام ہے. دیوار سے چور آتے ہیں، دروازے سے فقیر. بس ہمیں اکرام کا رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بے شک میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اللہ نے ہر نبی کو علم عطا کیا، اللہ نے ہر نبی کو علم عطا کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کلھا آدم الاسماء، ہم نے آدم کو سارے اسماء کا علم دے دیا. اللہ نے آدم کو بھی علم دیا، اللہ نے ابراہیم کو بھی علم دیا، اللہ نے سلیمان نبی کو بھی علم دیا. اللہ کہتا ہے میں نے سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے جی. اللہ کہتا ہے میں سلیمان کو، پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو علم و حکمت عطا فرمایا. اللہ نے موسیٰ کو بھی علم دیا، اللہ نے عیسیٰ کو بھی علم دیا. لیکن کسی نبی نے مجال ہے کوئی نبی دعویٰ کرے انا مدینۃ العلم ہے؟ میرے نبی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. موسیٰ کے پاس علم تھا، اس نے دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ کے پاس علم تھا، اس نے دعویٰ نہیں کیا. ہارون کے پاس علم تھا، اس نے دعویٰ نہیں کیا. محمد مصطفیٰ نے صرف یہ دعویٰ کیا انا مدینۃ العلم ہے و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اے میرا مالک، اے میرا خالق، میرا اللہ، تو نے ہر نبی کو علم دیا، لیکن کسی نبی نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا سر میں نے محمد مصطفیٰ کو اس لیے علم کا شہر کہا. کیوں؟ کیونکہ محمد کے پاس علی جیسا دروازہ موجود ہے.
اللہ جیسا دروازہ موجود. سمجھے گرامی کل اگر علی جناب ولی اللہ نہ ہوتا تو کب سے چور دروازے کے اندر سے گزر جاتے ہیں. آئے 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 مولا سلامت رکھے. درود پڑھے محمد والے. اچھا آپ کو میری زبانی تو آپ سن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زبانی سنیں. توجہ کیجئے گا. میری زبانی آپ نے فضائل سنے. اب ہمارے محترم توجہ کیجئے گا. آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. اب ان کی زبانی بھی فضائل سنے مولا علیہ السلام کے. وہ کس طرح مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور تمہیں کیا پتا کہ بھئی علی کی فضیلت کیسے بیان کرتے ہیں. حضرت علی کی فضیلت سننی ہے تو حضرت عمر جیسے صحابی سے سنو. وہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کس طرح بیان کرتے ہیں. وہ کس طرح پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کعبے کا طواف ہو رہا تھا. توجہ کیجئے گا. کعبے کا طواف ہو رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے اس دور میں عرب کے زمانے میں بڑے بڑے وی آئی پی لوگ ہوتے تھے. تو چھوٹے موٹے بھی بڑیاں بڑیاں سامیاں بڑے بڑے وی آئی پی لوگ. کعبے کا طواف ہو رہا تھا. اگر کسی کو کتاب کا حوالہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کتاب ہے الریاض فی النظر مناقب اشر مبشرہ. اس میں 10 صحابہ کرام کے انہوں نے فضائل لکھے. رائٹر نے جس نے کتاب لکھی چوتھے باب میں جب پہنچا تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا. کہتے ہیں کعبے کا طواف ہو رہا تھا اور ایک بہت بڑا آدمی عورتوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. کعبے کا طواف ہو رہا تھا. ایک بہت بڑا آدمی عورتوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. بھائی توجہ کیجئے گا. ایک بہت بڑا آدمی عورتوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے اسے 3 دفعہ روکا لیکن وہ نہیں رکا. علی مولا نے اسے 3 دفعہ روکا لیکن وہ نہیں رکا. کہتے ہیں جب وہ نہیں رکا تو علی مولا نے اسے تھپڑ مار دیا. آئے آئے آئے. جب وہ نہیں رکا تو علی مولا نے اسے تھپڑ مار دیا. علی مولا نے اسے تھپڑ مار دیا. آپ کا سننا آسان میرا پڑھنا آسان. ذاکر سے کہتے ہیں اور میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان. اگر علی کے تھپڑ کی شدت پوچھنی ہو تو ابو جہل سے پوچھو. سے نہیں دیکھ رہا تھا آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مار دیا. کہتے ہیں کہ اس وقت دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہنچا دربار میں فوراً اور جا کر کہنے لگا دیکھیے علی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. توجہ کیجئے گا. علی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتے ہیں عمر اپنے منبر سے اٹھا اٹھ کے نزدیک آیا. اس نے کہا دکھانا علی نے تھپڑ تجھے کہاں مارا. اس نے ہاتھ اٹھایا حضرت عمر نے ایک اور تھپڑ مار دیا. وہ کہنے لگا اب آپ نے مجھے کیوں تھپڑ مارا. تجھے گناہ کرتے دیکھا. اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا. علی اللہ کا ہاتھ ہے. سمجھ ہے کہ نہیں. ید اللہ ہے کہ نہیں. یا خدا آپ کس کے ملنے کا مات درود پڑھے محمد آل محمد. اچھا جی کہتے ہیں بھئی شہید زندہ ہوتے ہیں. کیا جی توجہ کی دے گا. کہتے ہیں بھئی شہید زندہ ہوتے ہیں. ہم مکر نہیں گئے. اللہ قرآن میں واقعی فرماتا ہے بھئی شہید زندہ ہوتے ہیں. رضا بھائی توجہ کی دے گا. ہم واقعی کہتے ہیں بھئی شہید زندہ ہوتے ہیں. اچھا اگر زندہ ہیں بے شک شہید زندہ ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا یقین ہے. اللہ قرآن میں فرمایا کہ بے شک شہید زندہ ہوتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. شاہ جی اگر مدد مانگ لے کہتے ہیں مدد بھی مانگتے ہیں وہ تو مردہ ہے. اگر مدد مانگے تو پھر کہتے بھئی وہ تو مردہ ہے. مدد مانگو تو مردہ رو تو زندہ. مجھے آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں. اگر ہم شہید کو روئے تو کہتے روتے کیوں ہو. روتے کیوں ہو. روتے کیوں ہو. وہ تو زندہ ہے. اگر مدد مانگ لے تو کہتے بھئی وہ تو مردہ ہے.
کیا تھا. میں اپنا بھی مضمون ساتھ ساتھ رکھوں, اس پہ نہ لگا جاؤں. توجہ کیجیے گا. اللہ نے ایک اعلان عرش پہ کیا تھا اور ایک اعلان اللہ نے کیا تھا فرش پہ. جو عرش پہ اللہ نے اعلان کیا تھا, بس مختصر کروں, توجہ کیجیے گا. جو اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا وہ تھا آدم کی خلافت کا اعلان. جو اعلان اللہ نے فرش پہ کیا تھا وہ تھا علی کی ولایت کا اعلان. آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تھا فرشتوں میں, علی مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا صحابیوں میں. لیکن جو اعلان وہاں پہ ہوا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سامنے گرامی قدر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. شیطان نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا, اس نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. شاید شیطان کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا, شیطان آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. توجہ کیجیے گا. مولا سلامت رکھے. شیطان کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا, شیطان آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, تجھے سجدہ کروں گا, پر اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. فخرج اللعنۃ الی یوم الدین, قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. جاؤ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ عبادتوں کی کمی تھی شیطان کے پاس. نہیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجات القلوب میں لکھا ہے کہ 6.5 لاکھ ہزار سال کی عبادت, 50 ہزار سال کے سجدے, کوئی چھوٹا موٹا نمازی نہیں, کثرت سی عبادتوں کے اس کے پاس. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا, نکل جا میرے دربار سے. فخرج اللعنۃ الی یوم الدین, قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. اللہ نے اب یہ تو نہیں تھا کہا, اب کوئی بندہ کہہ دو کہ اللہ نے شیطان سے یہ کہا ہو کہ بھئی تھوڑی دیر رک جا, معافی مانگ لے, کوئی دیر روزے قیامت کر لیں گے. اللہ نے کہا نہیں, تو نکل جا میرے دربار سے. قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. بڑے فکر اس سے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ کی جگہ شاید میں بتانا چاہتا ہوں. کیا کہا, قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. قیامت تک کے لیے نکل جا میرے دربار سے. قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے. سامنے گرامی کا آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں, میرا اللہ تو غفار الذنوب ہے, ستار العیوب ہے, بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. میرا اللہ اتنا بڑا نمازی, تو نے 1 منٹ میں اپنے دربار سے نکال دیا. میرا اللہ تجھے معاف کر دیتا. اللہ نے کہا نہیں, حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. آئے آئے آئے, حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر آج میں سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کر میرے دروازے پہ آ جاتے کہ میرا اللہ تو نے شیطان کو بھی معاف کر دیا تھا, مجھے بھی معاف کر دے, میری نمازیں قبول کر لے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے اس کی 6.5 لاکھ ہزار سال کی عبادت کر کے گلے میں لانے تک اتار کے اپنے دربار سے نکال کے آنے والے ہم دشمن نے ولایت کے منہ پر تماچے مارا ہے کہ جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی جل ولی اللہ کے اچھا آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے, توجہ کیجیے گا, آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے اور اللہ کے گھر کے طواف کو چلے گئے. جی, آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے اور حج کرنے کے لیے چلے گئے. جب حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے صدائیں لگائی, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. میرا اللہ حاضر ہے, میرا اللہ حاضر ہے,
میرا اللہ حاضر ہے، میرا اللہ آپ کے لبیک پر ہم حاضر ہیں۔ آپ نے صدائیں لگائی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، صدائیں آپ نے لگائی، تھوڑے نہیں کروڑوں کے حساب سے دنیا ہوتی ہے وہاں پہ، ہر بندے کے منہ پہ صرف ایک صدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک، میرا اللہ ہم حاضر ہیں، میرا اللہ ہم حاضر ہیں، میرا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب کوئی مولوی یا کوئی بندہ اللہ سے کہ میرا اللہ ہم نے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کے گھر کا طواف کیا، میرا اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا وہ سامنے پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروا، جاؤ اس کے درمیان ڈھول کر واپس آؤ، پہنچو وہاں سلامت رکھے، جاؤ اس کے درمیان ڈھول کر واپس آؤ۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا اللہ ہم نے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے میرا اللہ ہم نے آپ کے گھر کا طواف کیا ہے، میرا اللہ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، میرا اللہ دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، میرا اللہ ہم کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میرا اللہ نوافل پڑھتے ہیں، حاجرہ کو بخشتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ابراہیم کو بخشتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، حاجرہ کو بخشتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ابراہیم کو بخشتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا رکھ اپنی عبادتیں اپنے پاس، اللہ نے کہا نہیں، اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ گھوڑا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم اگر حسین کے ماتمی یا حسین حسین کرتے ہوئے بازاروں میں نہ آئے، حسین کی صدائیں نہ لگائے تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا حسین کون تھا ولی لگان، حسین کون تھا۔ کربلا میں مسلمانوں کے 2 چہرے نظر، مختصر بس آخری فکرے مسائل میرے بزرگ پڑھیں گے، آخری فکرے بالکل ٹائم بہت مختصر ہے، توجہ کیجیے گا سامنے گرامی کا توجہ کیجیے گا۔ کیا بات ہے اس کی؟ کربلا میں مسلمانوں کے 2 چہرے نظر ہیں، کتنے؟ 2 چہرے نظر ہیں۔ مشاہد نہیں پڑھا، فضائل کے فکر ہے، باپ صاحب کی زحمتوں کو تمام کرو۔ سامنے گرامی کا کربلا میں مسلمانوں کے 2 چہرے نظر ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک پرندہ جا رہا تھا، یعنی اپنے چونچ میں پانی لیے ہوئے، ایک پرندہ جا رہا تھا کیا کرنے؟ آگ بجھانے، وہاں سلام کرتے بیوی سے اللہ کو شاد آباد ہے، کیا کرنے جا رہا تھا؟ آگ بجھانے کے لیے۔ ایک پرندہ اپنے منہ میں پانی لیے اور آگ بجھانے کے لیے جا رہا تھا۔ بھائی توجہ کیجیے، آگ بجھانے کے لیے پرندہ لے کر پانی جا رہے، آگ بجھانے کے لیے دوسرے پرندے رستے میں ملے، 2 کیٹیگری کے مسلمان تھے، توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ سامنے گرامی کا کیا پانی لے کے جا رہے، دوسرے پرندے رستے میں ملے، رستے میں پرندوں کا ملنا تھا، پرندے رستے میں ملے، انہوں نے ٹوکا اور روکا، اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آگ بجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی سالوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، میلوں میں پھیلی ہوئی آگ ہے، اور تیرے منہ میں چونچ کا قطرہ، تیری چونچ میں ایک چھوٹے سے پانی کا قطرہ، کیا تیرے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کیا تیرے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کیا تیرے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ پرندے نے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے آگ نہیں بجھے گی، پتہ مجھے بھی ہے آگ نہیں بجھے گی، پتہ مجھے بھی ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ پانی لے کر جا رہی ہوں اور وہاں پر پھینکی ہوئی اور اپنے اللہ کو گواہ بناؤں گی۔ میرا اللہ یاد رکھنا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا، ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ جہاں جہاں تک مسلمان میری آواز سن رہے ہیں، میری بات کو غور سے سنیے گا، خدا کی قسم اگر وہ پرندہ جا کر کہہ سکتا ہے میرا اللہ گواہ رہنا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں تم مجلس حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے، میرا اللہ گواہ رہنا، میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور لارا دے قاتلہ دشمنہ دے لارا۔ بھی بڑی تھی تو مصیبت اللہ کی حال کا بہت ہے، عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی۔
بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اللہ کی بھائی کو قبول کرے. شب میں اکثر ممبر پہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں, میرے دل کو یہ فکر لگتا ہے, کہتے ہیں تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا, اللہ کی برباد. تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا, تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا, شبیر کا بیٹا کبھی بیکار نہ ہوتا. اللہ کے تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا, شبیر کا بیٹا کبھی یا حسین یا تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا, شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا. ہزاروں کربلا میں حسین بن علی نے اللہ سے دو امتحان مانگے تھے کہ میرا اللہ, ایک امتحان حسین نے خود کہا تھا, اللہ نے دیا تھا حسین کو کہ کربلا میں بیٹے بھی شہید کروائے گا, بیٹیاں بھی قید ہوں گی. یہ اللہ نے امتحان دیا حسین کو. اچھا, اب ایک امتحان حسین بن علی نے خود بھی مانگا تھا پروردگار عالم سے. وہ کیا امتحان تھا؟ سمجھنے کا نکل حسین اور سبھی سکینہ کے درمیان بہت زیادہ پیار تھا, بہت زیادہ محبت تھی. حسین بن علی جس طرح کائنات کے رسول نے مصلی پر بیٹھ بیٹھ کر سیدہ کو مانگا ہے نا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جس طرح رسول نے مانگا, اس طرح حسین نے اللہ سے بی بی سکینہ کو مانگا تھا, رو رو کر, میرا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے, مجھے ایک ایسی بیٹی دے جس سے میں اتنا پیار کروں جتنا میرا نانا میری ماں سے محبت کرتا تھا. جتنا میرا نانا میری ماں سے محبت کرتا تھا, مجھے ایک ایسی بیٹی دے میں اس سے اتنی محبت کروں جتنا میرا نانا میری ماں سے محبت کرتا تھا. میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں, نہ وہ میرے بغیر رہ سکتے. مجھے ایسی بیٹی دے کہ جو بالکل شبیہ سیدہ ہو, میری ماں کی مثل ہو. اچھا بتاؤ, کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جب حسین بن علی تنہا رہ گئے نا, اللہ نے کہا حسین میں کیسے مانوں کہ تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ سکینہ سے, مجھ سے زیادہ محبت کرے گا یہ سکینہ سے. حسین بن علی نے کہا میرا اللہ گواہ رہنا, میں سجدہ کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور میری سکینہ جنگلوں میں روتی رہ جائے. اللہ کیا قبول کرے, میری سکینہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی. میرا اللہ میں سجدہ شکر کرتا تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. وزاداروں کربلا کے میدان میں کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ بھئی بی بی سکینہ 4 قدم پر کھڑی تھی. حضرات کو ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کر فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے گرامی اگر کچھ کہتے ہیں تو بی بی سکینہ 4 قدم پر کھڑی تھی. مجھے عزت کے ساتھ بتانا, ایمان کے ساتھ بتانا, اور ذرا اگر کوئی شریف آدمی کو کوئی باہر بازار میں پکڑ لینا, اسے 3 4 5 بندے مارنے والے ہو اور بیٹی چاہے 2 سال کی ہو, ہزار میں دوڑ میں آگے آتی ہے, دوڑ میں آگے آتی ہے اور اپنے بابا کو اوپر دیے اور مجھے اتنا بتا, اور بابا کائنات کا سردار اور بیٹی کائنات کی سردار. ہائے اللہ, وہ
فسيم الذين أيمن كلمون ينقلبون